روایت ہے، ایک تاریخی روایت ہے جو بڑی مشہور ہے. بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس کے خلاف اپنی تحقیق بیان کی ہے. لیکن ہمارے یہاں اورنگ آباد میں ایک خانقاہ ہے، حضرت سید نظام الدین اورنگ آبادی کلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے خلیفہ ہیں حضرت فخر پاک، جن کا مزار بابا قطب الدین بختیار کاکی کے احاطے میں ہے. ان کی نسل میں جو مشائخ ہیں انہوں نے کثرت سے اپنے خطبات میں اس کو بیان کیا جو میں بیان کرنے والا ہوں. ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ روایت، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بعض محققین نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن حضرت فخر پاک کی خاندان کے مشائخ جو بڑے علم والے تھے انہوں نے اپنے خطبات میں اس کو بیان کیا ہے. تو میں صرف ناقل کی حیثیت سے، پتہ نہیں کس کی تحقیق صحیح ہے، میں تحقیق میں نہ الجھنا چاہتا ہوں نہ الجھانا چاہتا ہوں، لیکن صرف ناقل کی حیثیت سے حضرت فخر پاک کے ان نبیرہ اور شہزادوں کے حوالے سے بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ناقل کی حیثیت سے آپ خود ہی فیصلہ کریں. اگر آپ کو صحیح لگے تو قبول کر لیں، نہیں صحیح لگے تو چھوڑ دیں. اس لیے کہ کربلا کی بہت سی روایتوں میں محققین میں اختلاف ہیں، کیا بیان کریں کیا چھوڑیں. تو اس وجہ سے میں جہاں جہاں اختلافی بات آ رہی ہے وضاحت کر رہا ہوں کہ جس کو سمجھ میں آئے قبول کرو، جس کو سمجھ میں آئے چھوڑ دو. لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی کے حوالے سے ہو رہی ہے. امام علی اصغر کا لاشا بیبیوں کے حوالے کیا، حوالے کرنے کے بعد اب امام خود کربلا کے میدان میں جانا چاہتے ہیں. ایسے میں دیکھا کہ دور سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی، ایسا لگا کہ کوئی آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں کوئی آنے والا آیا. تو امام نے کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ امام میں مدینہ منورہ گیا تھا روضہ رسول کی حاضری کے لیے، اور وہاں پر میں حاضری کے لیے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ایک شہزادی پردہ نشین ہے، وہ آتی ہے اور روضہ رسول پر کھڑے ہو کر کے دیر تک روتی رہتی، اور رونے کے بعد پھر وہ چلی جاتی. کئی دن ایسے ہوا. ایک دن میں نے اس شہزادی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بی بی کون ہے آپ، کیوں روتی ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، میرا نام فاطمہ صغرا ہے، اور میرے بابا کوفہ گئے ہوئے ہیں. جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو میں بیمار تھی، اور مجھے بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں لے جا سکے. میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس پر گفتگو ہے، لیکن حضرت فخر پاک کے خاندان کے مشائخ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. مجھے نہیں لے جا سکی، اور اب بڑی یاد آتی ہے، وہ کوفہ گئے ہوئے. تو میں نے کہا کہ میں بھی کوفہ کا ہی رہنے والا ہوں، اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں بی بی، تو میں جان گیا کہ آپ نواسی رسول ہیں، اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو کہیں ایک کام کریں، آپ کوفہ جا رہے ہیں تو میرا خط لیتے جائیں اور میرے بابا کو میرا خط پہنچا دیں. اور فی الحال میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو میں قیامت کے دن اپنے نانا سے بہت کچھ دلواؤں گی، اور میرے بابا سے جب میری ملاقات ہوگی تو کچھ نہ کچھ انعام میں دلا دوں گی. اور وہاں آپ پہنچیں گے کوفہ تو وہ خود ہی بڑے سخی ہیں، تمہیں بہت نوازیں گے. میرے پاس اس وقت کچھ نہیں. اور ایک خط دیا اس بی بی نے، اور کچھ کھلونے دیے، کچھ کپڑے دیے، اور کہا کہ میرے بابا کو لے جانا، اور خط دی. امام نے خط کھولا تو مضامین الگ الگ بیان کیے گئے. امام نے خط کھولا تو یوں کہیے کہ شکایت، شکوے تھے. سلام میرے بابا جان. اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو بھیا علی اکبر کو بھیجیں گے، بھیا قاسم کو بھیجیں گے، مجھے بلا لیں گے، اور ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی خط بھی نہیں بھیجا، کوئی آپ نے اطلاع بھی نہیں بھیجی، آپ لوگ ہیں کہاں؟
آپ لوگ کو اطلاع ہی نہیں کرتے، ناراض ہو گئے ہیں، اور اکبر تو آئے گا تو میں اس سے بہت ناراض ہو جاؤں گی، اور اس نے وعدہ وفا نہ کیا۔ اور بابا یہ چند کپڑے ہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے لیے سل کر کے رکھے ہیں، میرا بھیا جو ہے وہ عمر کے کسی حصے میں پہنچ چکا ہوگا، یہ کپڑے میرے علی اصغر کو، یہ چھوٹے بچے کو میری طرف سے کپڑے ہیں، کھلونے ہیں، اور مجھے جلدی بلائیں، مجھے جلدی طلب کریں، کسی کو بھیجے بابا جان تاکہ میں علی اصغر کا جھولا جھلانے کی سعادتیں حاصل کروں، اپنے بھیا کو کھلا سکوں۔ بہت سی باتیں لکھی۔ امام نے ایک خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمانے لگے کہ اے آنے والے تیرا شکریہ، لیکن تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہا امام میں کوفہ ہی جا رہا تھا، میں نے ادھر فوج دیکھی تو میں نے رستہ کاٹ لیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، ادھر آیا تو ادھر آپ سے ملاقات ہو گئی، تو میں اللہ تجھے جزا دے، اس وقت تو تجھے دینے کے لیے میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ خط لے کر اور وہ کپڑے لے کر اور وہ تحفے طائف لے کر جو بھی تھے، جو سیدہ سغرا نے بھیجے تھے، جب خیمے میں پہنچے تو بیبیوں نے کہا کون تھا؟ کہا سغرا کا قاصد تھا۔ کہا کیا کہا اس نے؟ تو کہا کہ اس نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے بھیجے ہیں، اور اب علی اصغر کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کپڑوں کو پہن بھی نہیں سکتے۔ امام نے کہا کہ سغرا شاید تیری یہ مراد پوری نہ ہو سکی، اور پھر گھر والوں وہ خط کو دیکھ دیکھ کر بہت روئے، زخم پہ زخم ہرے ہو گئے۔ ابھی یہی کیفیت تھی کہ امام عرش مقام نے اپنی جانشینی کا امامہ امام زین العابدین کے سر باندھا، اور باندھنے کے بعد سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر جو امانتیں سینے میں تھی سب منتقل کیا۔ فرشتوں کی گویا کہ چیخیں نکل سید امین آپ کا ادنا غلام